السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباح والنظائر، صفحہ نمبر 343۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، نکاح کا بیان۔ النکاح یثبت بدون الدعوی کالطلاق، فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ بغیر دعوے کے ثابت ہو جاتا ہے، جیسے کہ طلاق وہ بغیر دعوے کے جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں والملک بالبیع و نحوہ لا، اور بیع وغیرہ کے ذریعے ملکیت جو ہے وہ بغیر دعوے کے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بیع وغیرہ یعنی کہ بیع ہو، ہبہ ہو، وصیت ہو، تو ان کے ذریعے جو ملکیت ہے تو اس میں دعویٰ کرنا پڑے گا، بغیر دعویٰ کے جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ والفرق ان النکاح فیہ حق اللہ تعالی، فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ نکاح میں اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے۔ علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں کہ فی کے اسقاط کے ساتھ ہے یہ النکاح حق اللہ، کہ نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لأن الحل والحرمت حقہ سبحانہ وتعالی، اس لیے کہ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ تو نکاح میں حلت ہوتی ہے اور جو ہے حرمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حلت و حرمت کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ کس عورت سے نکاح حلال ہے اور کون سی عورت حرام ہے، تو یہ تو شریعت نے بیان کیا ہے، تو اس لیے حل و حرمت یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو نکاح جو ہے وہ حق اللہ ہو گیا۔ بخلاف الملک، برخلاف ملکیت کے، کہ بیع ہبہ یا وغیرہ سے جو ملکیت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے، لأنہ حق العبد، برخلاف ملکیت کے کیونکہ وہ حق العبد ہے۔ اور جب حق العبد ہے تو اور یہ ہم نے بات پیچھے جان لی ہے کہ حق اللہ میں دعوے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ جو حق العبد ہوتا ہے اس میں یعنی دعوے کی ضرورت ہوتی ہے۔ للاب قبض صداقها قبل الدخول وہی بکر بالغۃ، فرماتے ہیں کہ دیکھیے باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے مہر پر قبضہ کر لے دخول سے پہلے، اس حال میں کہ وہ باکرہ بالغہ ہو۔ تو دیکھو باکرہ ہے اور بیٹی بالغہ ہے، اس لیے کہ اگر بالغہ نہیں ہوگی تو وہ باپ ہی جو ہے ولی ہونے کی وجہ سے قبضہ کرے گا، لیکن بیٹی باکرہ بالغہ ہے تو دخول سے پہلے اس کے مہر پر قبضہ کر لینا یہ باپ کے لیے جائز ہے۔ لا قبض ما وہبہ الزوج لہا، لیکن اس چیز کا قبضہ کرنا کہ جس کو شوہر نے عورت کو ہبہ کیا ہو تو اس کا قبضہ کرنا یہ باپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ولو قبض لہا کان لہ الاسترداد، اور اگر باپ نے اپنی بیٹی کے لیے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، بیٹی کے لیے اس چیز پر قبضہ کر لیا، تب بھی شوہر کے لیے واپس لینے کا حق ہوگا۔ تو فرق کیا ہے کہ مہر پر تو جو ہے بیٹی کے قبضہ کرنا جائز ہے باپ کے لیے، لیکن جو چیز ہبتاً دی ہے شوہر نے اس پر قبضہ کرنا یہ باپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر قبضہ کر لیا بیٹی کے لیے تو وہ واپس لے سکتا ہے، تو حالانکہ دونوں ایک ہی ہونے چاہیے جب بیٹی کے لیے دے رہا تو، لیکن فرق کیا ہے؟ تو فرق یہی ہے کہ مہر پر قبضہ کرنے سے عورت شرماتی ہے، ٹھیک ہے، تو مہر پر قبضہ کرنے سے عورت جو ہے وہ شرماتی ہے، لیکن ہبہ اور ہدیہ وغیرہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو عقد نکاح میں یہ لازم نہیں ہوتی ہیں۔ مہر تو لازم ہوتا ہے، تو مہر جو ہے وہ عقد نکاح میں لازم ہوتا ہے، تو اب باپ وہ بیٹی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نکاح میں مہر ہی لازم ہوا ہے تو اب بیٹی جو ہے وہ حیا کرے گی اس پر قبضہ کرنے سے، لیکن یہ چیزیں جب لازم ہی نہیں ہے عقد نکاح میں ہبہ والی چیز، تو اب بیٹی اس میں حیا نہیں کرے گی، تو مہر پر قبضہ کرنے کیونکہ وہ لازم ہوا نکاح کی وجہ سے، تو بیٹی اس پر قبضہ یعنی شوہر قبضہ کیسے کرے گی؟ شوہر سے مانگے گی، تو شوہر سے مہر کا مطالبہ کرنے سے وہ حیا کرے گی، تو اس لیے باپ اس کا قائم مقام ہو کے اس پر قبضہ کر لے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو چیز لازم نہیں ہے، کیا ہبہ وغیرہ
تو اب عورت اس میں شرمائے گی نہیں، جب شرمائے گی نہیں تو باپ کے لیے قبضہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ عورت اپنے مہر پر قبضہ کرنے سے وہ حیا کرتی ہے، فکانہ اذنن دلالتن، تو اب یعنی باپ کا قبضہ کرنا، کیونکہ باپ اس کے نائب مناب ہے، قائم مقام ہے، تو اب جو ہے باپ کا قبضہ کرنا یہ عورت کی طرف سے دلالتاً اجازت ہو جائے گی، بے خلافہ فی الموہوب، برخلاف موہوب شے میں عورت کے، کہ عورت جو ہے وہ موہوب شے میں جو ہے قبضہ کرنے سے حیا نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ نکاح میں لازم نہیں ہوا ہے کہ مہر جیسے مہر کا مطالبہ کرتی ہے ایسے اس کا مطالبہ نہیں کرے گی، وہ یہ تو خود ہی ملے گا۔ فرماتے ہیں لو مسم رأتن بشہوتن حرم اصولها وفروعها ان لم ينزل وان انزل لا۔ فرماتے ہیں اگر عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا کسی شخص نے، عورت کے اصول و فروع جو ہے وہ حرام ہو جائیں گے اگر جو ہے اس شخص کو انزال نہ ہوا، اور اگر انزال ہو گیا تو اب جو ہے اصول و فروع حرام نہیں ہوں گے۔ تو اس میں جو ہے مسئلے میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ جب انزال ہو گیا ہے تب اصول و فروع حرام نہیں ہو رہے ہیں، تو جب انزال نہیں ہوا تب تو بدرجہ اولا نہیں ہونا چاہیے اصول و فروع حرام، اس میں جو ہے اصول و فروع حرام ہو جا رہے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں جب انزال نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماع کے لائق ہے، یعنی تو یہ دواعی جماع میں سے ہے عورت کو چھونا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ عورت کو چھونا یہ جماع کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من مس امرأۃ بشہوۃ حرمت علیہ امہا و ابنتہا، کہ جس نے عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا تو ماں بیٹی اس پر حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے جب بغیر انزال کے، یعنی سبب کیا ہے کہ بغیر انزال کے جو ہے وہ حرام ہو رہی ہے، تو اب یہاں سببیت جو ہے وہ ظاہر ہے بغیر انزال کے، کیا کیسے کہ یہاں پر وہ جمع کر سکتا ہے، جمع کے لیے داعی ہے، لیکن جب انزال ہو گیا تو یہاں کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، کیونکہ اب وہ وطی کے جو ہے لائق نہیں ہے، یہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں لأن الاول داع للجماع، اس لیے کہ جب انزال نہیں ہوا اور عورت کو چھوا تو یہ تو جماع کے قائم مقام ہو جائے گا، تو یہ جماع کا داعی ہے، فاقیمت مقامہ، تو اسے جماع کے قائم مقام قرار دیا جائے گا، جیسا حدیث میں ہے، بخلافہ فی الثانی، برخلاف دوسری صورت میں کہ اس میں جو ہے اسے انزال ہو گیا ہے تو یہ جماع کے قائم مقام نہیں قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں مس الدبر یوجب حرمت المصاہرۃ لا جماعہ، تو مس دبر جو ہے یہ حرمت مصاہرت کو جو ہے واجب کر دیتا ہے، لیکن دبر میں جماع کرنا یہ حرمت مصاہرت کو جو ہے واجب نہیں کرے گا۔ تو حالانکہ یعنی چھونے سے زیادہ سخت جو ہے وہ جماع ہے، تو جب چھونا جو ہے حرمت مصاہرت لاتا ہے تو جماع تو بدرجہ اولا حرمت مصاہرت کو لائے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب دبر کو چھوئے گا تو یہ جو ہے دواعی جماع میں سے ہے، تو یعنی اس سے یہ ہو جائے گا کہ یعنی یہ وطی کر سکتا ہے، تو وطی کر سکتا ہے تو بچے کی پیدائش ہو جائے گی پہلے سے، لیکن اگر دبر میں جماع کر لیا تو اب اس کا جو ہے نطفہ بیکار چلا گیا، اب بچے کی پیدائش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور دبر کو چھوا تو یہ دواعی جماع میں سے ہے، تو اب جو ہے یہ وطی کرے گا تو بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، اس لیے حرمت مصاہرت ہو جائے گی۔ لیکن یعنی دبر میں جماع کر لیا تو دبر فی الجماع سے حرمت مصاہرت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو ہے عورت کو چھونے وغیرہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہاں علت دوسری ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں لأن الاول داع الی الولد للثانی، اس لیے کہ پہلی صورت جو ہے وہ ولد کی طرف داعی ہے، اس لیے کہ اس نے دبر کو چھوا ہے لیکن وہ وطی کر سکتا ہے تو بچے کی پیدائش ہو جائے گی، حرمت مصاہرت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس نے دبر میں جماع کر لیا تو پھر نطفہ زائل ہو گیا، وہ ولد کی طرف داعی نہیں ہے، اس لیے یعنی جماع کی وجہ سے حرمت نہیں ہوگی بلکہ حرمت کی دوسری علت ہے۔ تزوجا اما تن علی ان کل ولد تلدہ حر صح النکاح والشرط، فرماتے ہیں کہ دیکھیے نکاح میں شرط لگا دی جائے تو شروط فاسدہ سے
نکاح فاسد نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط خود جو ہے فاسد ہو جاتی ہے. لیکن بیع میں اگر کوئی فاسد شرط لگا دی جائے تو پھر بیع ہی فاسد ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں باندی سے نکاح اس شرط پر کیا کہ جس بچے کو تو جنے گی وہ آزاد ہوگا. تو نکاح بھی صحیح ہے اور یہ شرط بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی تو نکاح بھی صحیح اور شرط بھی صحیح ہے. ایسا ہو جائے گا جیسے کہ آقا نے اولاد کے آزاد ہونے کو معلق کر دیا ہو اس شرط پر کہ اگر تیرے بچہ پیدا ہو گیا تو جو ہے وہ آزاد ہوگا بچہ. تو ایسے یہاں پر یہ کہہ دیا جس بچے کو تو جنے گی وہ آزاد ہوگا. تو نکاح اور یہ نکاح بھی صحیح اور شرط بھی صحیح ہے. وَلَوِ اشْتَرَاهَا كَذَلِكَ، لیکن اگر باندی کو اس شرط کے ساتھ خریدا ہے، کیا کہ باندی کو خریدا اس شرط پر کہ جس بچے کو تو جنے گی جو وہ آزاد ہو جائے گا، تو خریدنے میں جو ہے یہ شرط فاسد ہے. فسدہ، تو بیع فاسد ہوگی. لأن الثانی یفسدہ الشرط، تو فرماتے ہیں لأن الثانی یفسدہ الشرط للاول، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو دوسری چیز ہے بیع، تو اس بیع کو شرط فاسد کر دیتی ہے، پہلے کو نہیں. تو نکاح کو جو ہے فاسد نہیں کرتی. کتاب الطلاق، طلاق کا بیان. قال لست امراتی وقع النوا ولو زاد واللہ لا، فرماتے ہیں کہ شوہر نے کہا تم میری بیوی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں وقع، طلاق واقع ہو جائے گی. النوا، اگر طلاق کی نیت کر لی، اور اگر واللہ کی زیادتی کر دی لا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. وَإِنَّوَا، اگرچہ نیت کر لی ہو. تو فرماتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ جب پہلی والی صورت میں طلاق ہو رہی ہے تو واللہ کے ساتھ بھی طلاق ہونا چاہیے. تو فرق کی کیا صورت ہے؟ تو بتا رہے اس لیے کہ پہلی صورت میں دیکھو اس نے کہا لست امراتی، تو میری بیوی نہیں ہے. تو یہ لفظ جو ہے حقیقتاً جو ہے اخبار کے لیے ہے، تو میری بیوی نہیں ہے، خبر دے رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن اسے انشاء پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے حقیقت متعذر ہونے کے وقت. ٹھیک ہے، تو یعنی انشاء پر بھی محمول کیا تھا تو میری بیوی نہیں ہے، چل جا، تو میری بیوی نہیں ہے آج سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زوجیت کو ختم کر رہا ہے، انشاء پر یعنی محمول کیا جا سکتا ہے. تو اب دیکھو یہاں پر حقیقت میں یہ اخبار کے لیے ہے اور انشاء کا احتمال ہے. تو اگر اس نے انشاء کی نیت کر لی، طلاق دینے کی نیت کر لی، تو اب کلام کے محتمل کی نیت کی ہے نا، کلام اس کا احتمال رکھتا ہے، تو اب یہ نیت اس کی صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے واللہ کے ساتھ کہہ دیا، قسم کے ساتھ کہہ دیا، تو اب بخدا تو میری بیوی نہیں ہے، تو قسم کے ساتھ کہنے کی وجہ سے اب یہ یقین ہو گیا کہ یہ ماضی کی ہی خبر دے رہا ہے، بخدا تو میری بیوی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر انشاء کی نیت کرے گا تو اب اس میں تو انشاء کا پہلو رہا نہیں، کلام جو ہے وہ انشاء کا احتمال ہی نہیں رکھتا، تو اس لیے جو ہے اب نیت اس کی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے وقوع طلاق نہ ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ لست امراتی، شوہر نے کہا کہ تو میری بیوی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہو کہ یہ حقیقت میں خبر دے رہا کہ تو میری بیوی پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو میری بیوی نہیں تھی. تو فرماتے ہیں لیکن اس میں انشاء کا بھی احتمال ہے کہ اب تو میری بیوی نہیں ہے، چلے جا. تو لست امراتی، تو میری بیوی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یہ اس میں احتمال ہے انشاء کا. تو وقع النوا، اگر نیت کر لی طلاق کی تو واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ کلام انشاء کا احتمال رکھ رہا ہے، کلام کے محتمل کی نیت کرے گا یہ، تو واقع ہو جائے گی. ولو زاد واللہ، اور اگر واللہ کی زیادتی کر دی لا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ قسم کے ساتھ ملا کر کہنے سے ان نے متعین کر دیا کہ میں خبر ہی دے رہا ہوں، بخدا تو میری بیوی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو فرماتے وَإِنَّوَا، اگرچہ نیت کر لے، کیونکہ یہاں اب احتمال ہی نہیں ہے انشاء کا، نیت بیکار ہے. فرماتے لِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ الْإِنشَاءَ وَفِي الثَّانِي تَمَحُّضٌ لِلْإِخْبَارِ، فرماتے ہیں کیونکہ پہلی والی صورت انشاء کا احتمال رکھتی ہے اور دوسری میں محض خبر دینا ہے، تو دوسری والی صورت میں محض اخبار کے لیے ہے. فرماتے ہیں کہ یحل وطء المطلقۃ رجعیاً للسفر بها،
کہ طلاق رجعی جس عورت کو دے دی گئی ہو تو اس سے وطی کرنا حلال ہے، لیکن سفر کرنا جو ہے حلال نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو حالانکہ جب وطی حلال ہے تو سفر بھی جو ہے حلال ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں فرق ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ تو یہ دیکھو کہ طلاق رجعی جس عورت کو دے دی گئی ہو اس سے وطی کرنا اس لیے حلال ہے کہ رجعت ہو جائے گی، لیکن اور اس میں جو ہے جب وطی کرے گا تو رضامندی پائی جاتی ہے، تو رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ رجعت ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ جب سفر کرے گا نا تو بسا اوقات جب سفر کرے گا تو سفر میں جب اس کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے رجعت بغیر شوہر کی رضامندی کی ہو جائے ہیں، اس لیے کہ جب عورت کے ساتھ رہے گا سفر میں تو شوہر ہی تو رہ سکتا ہے عورت کے ساتھ سفر میں، تو اس کا مطلب رجعت ہو جائے گی، حالانکہ شوہر یہاں راضی نہیں ہے۔ تو اگر عورت اس کے یعنی شوہر عورت کے ساتھ سفر کرے تو یہاں بغیر رضامندی کے جو ہے رجعت ہو جائے گی، حالانکہ ابھی رجعت کا ارادہ نہیں ہے اس کا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سفر نہ کرے، پھر یہ ضرورت ہو جائے گی کہ پھر یہ دوسری طلاق دینا پڑے گی اسے۔ لیکن وطی میں تو جو ہے وہ رجعت ہوتی ہی ہے اور اس میں رضامندی بھی پائی جاتی ہے اس کی، تو یہ فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں والفرق، فرق یہ ہے کہ ان الوطء رجعت، کہ وطی تو جو ہے وہ رجعت ہے جو اس کی رضامندی کے ساتھ ہوگی، بخلاف المسافرت، برخلاف عورت کے ساتھ سفر کرنا جو ہے یہ رجعت نہیں ہے، لیکن رجعت بغیر رضامندی کی ہو جائے گی، پھر دوسری طلاق دینا پڑے گی۔ فرماتے ہیں تقبیل ابن الزوج المعتدۃ عن بائن لا یحرمها۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق بائن دی گئی اور وہ اس کی عدت گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، اب شوہر کا جو ہے وہ بیٹا ہے جو اس سے نہیں ہے، تو اگر وہ اس سے جو ہے جماع کر لیتا ہے یا بوس و کنار کر لیتا ہے اور عورت جو ہے وہ راضی ہو تو پھر ناشزہ کہلاتی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے وہ شوہر کی طرف سے نفقہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، مزید یہ کہ وہ حرام بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب شوہر کے بیٹے نے جب وہ اس سے جماع کر لیا یا بوس و کنار کر لیا تو اب جو ہے وہ عورت جو ہے اس کے باپ کے لیے حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر وہ عدت میں ہو اور شوہر کا بیٹا جو ہے وہ بوس و کنار کر لے تو حرام نہیں ہوگی، لیکن اگر عدت میں نہ ہو، صرف نکاح کی حالت میں اگر وہ ایسا کر لے تب حرام ہو جائے گی۔ تو اس میں فرق کیا ہے کہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہو تب کر لے تب حرام نہیں ہے، لیکن بغیر عدت کے وہ صرف نکاح میں موجود ہو تب جو ہے ناشزہ بن جاتی ہے وہ اور شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو مطلب فرق کیا ہے؟ تو مطلب فرق یہ ہے کہ تو دیکھو فرق کیا ہے، حالانکہ جب وہ عدت میں ہے تب بھی عورت جو ہے وہ حرام ہو جانا چاہیے، جیسے کہ نکاح کی صورت میں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، لیکن فرق بتا رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ جب عورت عدت میں ہوتی ہے نا تو وہ آدمی کے نکاح سے من وجہ نکل جاتی ہے اور اس نے طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہے تو وہ یعنی اس پر حرام ہونے کے قریب ہے، تو اب یہاں پر کوئی اس سے نکاح کر سکتا ہے کہ یہ عدت میں ہی تو ہے، اس کے نکاح سے تو نکل گئی، تو اس میں کوئی نکاح سے اعراض نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی نکاح میں موجود ہو پھر ہر کوئی انسان بستا کہ دوسرے کے من کو آئے، تو پہلی والی صورت میں اگر بیٹے نے بوس و کنار کر لیا تو اب چونکہ کوئی دوسرا بھی جو ہے نکاح کر سکتا تھا اس لیے شوہر کے لیے حرام نہیں ہوگی، اور دوسری والی صورت میں جب نکاح کی حالت میں جو ہے بوس و کنار کر لیا تب حرام کر دے گی، تو یہ فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں تقبیل ابن الزوج المعتدۃ عن بائن، تو شوہر کے بیٹے کا طلاق بائن کی عدت میں جو عورت ہے اس کا بوسہ لے لینا یہ عورت کو حرام نہیں کرے گا، وَلَهَا النَّفْقَةُ، اور عورت کے لیے جو ہے وہ نفقہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کون سا نفقہ؟ کیونکہ عدت میں ہے تو عدت کا نفقہ ہوگا، وَحَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ، اور فرماتے ہیں کہ نکاح کے موجود ہونے کی حالت میں شوہر کے بیٹے کا بوس و کنار کر لینا اپنے باپ کی منکوحہ سے
تو فرماتے ہیں بخلاف ہی، تو وہ اس کے برخلاف ہے، یعنی کہ وہ اس کو حرام کر دے گا۔ تو اب حرام ہو جائے گی تو اب عورت نفقے سے ہی محروم ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ شوہر کی نافرمان ہو گئی تو اب نفقہ اسے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسے طلاق بائن اس نے دے دی پہلی والی صورت میں، تو طلاق بائن جو ہے وہ شوہر نے دی ہے نا، تو اب جو ہے اس میں نافرمان نہیں ہوگی یہ، کیونکہ یہاں تو شوہر کی طرف سے پائی جا رہی ہے نافرمانی۔ وہی فرماتے ہیں کہ یعنی بخلاف ہی، تو وہ نکاح کے موجود ہونے کی حالت میں اگر بوسکنار ہوا ہے تو وہ اس کے برخلاف ہے، یعنی کہ حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ لعدم مصادفت النکاح فی الاول، کیونکہ پہلی صورت میں نکاح سے اعراض نہیں ہوتا ہے، یعنی کو عدت میں ہے تو کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ بخلاف ہی فی الثانی، برخلاف دوسری صورت میں یعنی نکاح کا اتفاق نہیں ہوتا ہے اور نکاح سے آدمی بچتا ہے، نکاح سے اعراض نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں انت طالق ان دخلت الدار عشرہ فدخلت لا یقع شیء حتی تدخل عشرہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی 10 بار تو یہ طلاق ہے، تو اگر گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو عشرن کے ساتھ کہا۔ تو اب دیکھو عشرن طلاق، تو یہ طلاق کی صفت تو نہیں بن سکتا، کیونکہ طلاق تو 3 ہی ہوتی ہیں، تو یہ متعین ہے کہ دخول کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر تو گھر میں 10 بار داخل ہو گئی تو یہ طلاق ہے۔ تو فرماتے ہیں طلاق تبھی ہوگی جب گھر میں 10 بار داخل ہو۔ فرماتے ہیں فدخلت، گھر میں داخل ہوئی، کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی تا وقت کے 10 بار داخل ہو جائے۔ فرماتے ہیں ولو قال، اور اگر شوہر نے کہا انت طالق ان دخلت الدار ثلاثہ، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو یہ طلاق ہے 3، تو دیکھو یہاں ثلاثن بولا ہے جو طلاق کی صفت بن جائے گا، اس لیے یہاں پر ایک بار بھی اگر گھر میں داخل ہو گئی تو وقوع طلاق ثلاثہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فدخلت مرتن، تو ایک مرتبہ عورت داخل ہوئی، وقع الثلاث، تو 3 طلاق واقع ہو جائیں گے۔ لأن العدد فی الاول لا یصلح للطلاق، تو فرماتے ہیں کیونکہ پہلی صورت میں جو عدد ہے 10، تو وہ طلاق کی صفت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ وَيَصْلُحُ لِلدُّخُولِ، وہ دخول کی صفت بننے کی صلاحیت رکھے گا کہ 10 بار داخل ہونا۔ بخلافہ فی الثانی، برخلاف دوسری صورت میں جو عدد ہے تو وہ جو ہے طلاق کی صفت بن جائے گا۔ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ وَكَّلَهَا بِطَلَاقِهَا لَا۔ فرماتے ہیں کہ للموکل عزل وکیلہ بالطلاق ولو وکلہا بطلاقہا لا۔ فرماتے ہیں موکل کے لیے اختیار ہے کہ وہ اپنے وکیل کو طلاق کے وکیل کو معزول کر دے، تو اپنے طلاق کے وکیل کو معزول کرنا یہ موکل کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا وکیل ہے، اور وکیل جو ہے وہ موکل کے لیے کام کرتا ہے، اپنے لیے نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ معزول کر دے تو معزول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت کو طلاق دینے کا وکیل بنایا کہ تو جو ہے اپنے خود طلاق دے سکتی ہے، تو فرماتے ہیں لا، تب اسے معزول نہیں کر سکتا وہ۔ تو فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ عورت کو طلاق کا وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مالک بنا دیا، یہ تفویض ہے، تو عورت کو جو ہے طلاق کا مالک بنا دیا، اور مالک جو ہے وہ معزول نہیں ہوتا ہے، اور جو وکیل ہے وہ معزول ہو جائے گا۔ وہی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ تَمْلِكُ لَهَا، اس لیے کہ یہ عورت کو جو ہے وہ مالک بنانا ہے، اور مالک معزول نہیں ہوتا، نہیں چھوڑ دینا۔ فرماتے ہیں دیکھو یقع الطلاق والعتاق والابراء والتدبیر والنکاح وان لم یعلم المعنی بالتلقین، تو تلقین کا تعلق یقع سے ہے، تو بالتلقین یا یقع کا ظرف لغو ہے، تو اس کا مطلب یہ تمام چیزیں واقع ہو جائیں گی تلقین سے، وَإِن لَّمْ يَعْلَمِ الْمَعْنَى، اگرچہ معنی کا علم نہ ہو، معنی کو نہ جانے۔ تو تلقین کیسے؟ تو جیسے طلاق کی تلقین کی، بیوی نے کہا طلقی، تم جو ہے وہ طلاق دو، ٹھیک ہے، تو دیکھو طلاق کی تلقین جو ہے وہ شوہر کرے، مطلب اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک، کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے،
اپنے آپ کو طلاق دے لے تو یہ شوہر عورت کو تلقین کر رہا ہے. اب یعنی تو اب عورت نے جو ہے وہ طلاق دے لی اور اسے علم نہیں ہے، ہاں تو یہ جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی. ایسے جو ہے فرماتے ہیں عتاق واقع ہو جائے گا. تو غلام سے آقا نے کہا کہ اپنے آپ کو آزاد کر لے، اعتق نفسک، اپنے آپ کو آزاد کر لے. اب اس نے آزاد کر لیا اور اسے علم نہیں ہے تو یہ بھی عتاق بھی واقع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں اس کا الٹا ہو کہ عورت شوہر کو طلاق کی تلقین کرے اور وہ طلاق دے دے، اور اگرچہ شوہر کو علم نہ ہو کہ طلاق دلوا رہی ہے، یا غلام آقا کو آزاد کرنے کی تلقین کرے کہ یہ کہیو کہ میرا غلام آزاد، تو اب اس نے جو ہے آزاد کر دیا اور اسے پتہ بھی نہیں ہے تو طلاق واقع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ طلاق اور عتاق واقع ہو جائیں گے تلقین سے اگرچہ معنی کا علم نہ ہو. فرماتے ہیں والابرا، اور ابرا بھی واقع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بری کرنا. لیکن علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں کہ ابرا یہ کہنا یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابرا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. کیسے؟ مطلب مدیون ہے جس پر قرض آ رہا ہے تو وہ دائن کو تلقین کرے، بری کرنے کی تلقین کرے، یعنی ایسی زبان میں کہ جس کو دائن نہ سمجھتا ہو، کہ وہ چینی زبان میں یہ کہہ دے کہ یہ کہہ دیو کہ میرا تم پر جو بھی کچھ آ رہا ہو میں نے معاف کر دیا. تو اب اسے یہ زبان پتہ نہیں ہے، اس نے وہ کہہ دیا، تو اب دائن اس زبان کو نہیں پہچانتا ہے تو مدیون بری نہیں ہوگا. اسی پر فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے اس لیے یہاں پر جو ہے ابرا کو ذکر کرنا یہ صحیح ہے. فرماتے ہیں والتدبیر والنکاح، تو تدبیر مدبر بنانا تو اور یا نکاح کا معاملہ ہو تو یہ جو ہے اسی کی طرح ہے کہ اگر مدبر بنایا آقا نے غلام کو، غلام نے کہا یہ کہنا کہ میں نے مدبر بنا دیا اور اسے علم نہ ہو تو مدبر بن جائے گا. ایسے نکاح بھی ہو جائے گا کہ شوہر نے عورت سے کہا کہ یہ کہنا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا اور وہ کہے میں نے جو ہے قبول کر لیا، تو اگرچہ جو ہے ایجاب کرنے والے کو علم نہ ہو تو یہ جو ہے نکاح ہو جائے گا. فرماتے تلقین سے یہ تمام چیزیں واقع ہو جائیں گی اگرچہ علم معنی معلوم نہ ہو. بخلاف البیع والہبۃ والاجارۃ والاقالۃ، فرماتے ہیں برخلاف بیع، ہبہ، اجارے اور اقالے کے، کہ یہ تمام چیزیں یہ واقع نہیں ہوں گی تلقین سے جب معنی معلوم نہ ہو. تو یہ واقع نہیں ہوں گے. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں والفرق ان متعلقۃ بالالفاظ بلا رضاء. ٹھیک ہے. تو فرق یہ ہے کہ یہ تمام جو ہے چیزیں الفاظ سے متعلق ہوتی ہیں بغیر رضامندی کے، جو شروع میں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بغیر رضامندی کے الفاظ سے متعلق ہوتی ہیں. طلاق کا تعلق بھی، عتاق کا تعلق بھی، مدبر بنانا، نکاح، ان تمام کا تعلق یہ الفاظ سے ہے اور اس میں رضامندی شرط نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اس میں قصد نہیں ہوتا تو قصد و رضامندی نہیں شرط نہیں ہے، برخلاف دوسرے مسائل کے کہ وہ قصد سے ہی متعلق ہوتے ہیں، اس میں محض لفظ سے کام نہیں چلتا ہے، تو وہ قصد سے متعلق ہوتے ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ بیع ہو یا ہبہ ہو یا اجارہ اقالہ، ان میں جو ہے اعتبار معانی کا ہوتا ہے، اور معنی کا اعتبار یہ چاہتا ہے کہ قصد اور رضامندی ہونی چاہیے. تو اگر معنی پتہ نہیں ہے تو قصد اور رضامندی نہیں ہوگی، اس لیے تلقین سے یہ چیزیں واقع نہیں ہوں گی. فرماتے ہیں بخلاف ثانیت، برخلاف دوسرے مسائل کے کہ وہ تلقین سے واقع نہ ہوں گے جبکہ معنی کا علم نہ ہو. کتاب العتاق، آزادی کا بیان. لو اضافہ الی فرجہ عتق لا الی ذکرہ، فرماتے ہیں کہ اگر آزادی کو منسوب کیا اس کی شرم گاہ کی طرف تو وہ آزاد ہو جائے گا، اور اس کے ذکر کی طرف جو ہے منسوب کیا تو جو ہے آزاد نہیں ہوگا. مطلب یہ کہا کہ تیری شرم گاہ آزاد ہے، تو کہا ٹھیک آزاد ہے، میں آزاد ہو گیا. لیکن کہا کہ تیرا ذکر جو ہے وہ آزاد ہے تو اب جو ہے آزاد نہیں ہوگا وہ. ٹھیک ہے. تو فرق کیا ہے اس میں؟ تو فرماتے ہیں دیکھیے امام اعظم کے نزدیک جو ہے تو یہ جو ہے نا آزادی جو واقع ہو رہی ہے یہ امام اعظم کے نزدیک ہے، کیونکہ دیکھو مجتبیٰ کے اندر یہ عبارت ہے کہ اپنے غلام سے کس نے یہ کہا فرجو کا حرن، تیری شرم کا آزاد ہے، تو امام اعظم کے نزدیک وہ آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن امام محمد کی اگرچہ دو روایتیں ہیں.
تو یہ ہے کہ اگر شرم گاہ کی طرف منسوب کیا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے سے جو ہے وہ کل کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی پہلے سے کل کی تعبیر ہوتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا لعن اللہ الفروج علی السروج، یعنی کہ اللہ نے جو ہے شرم گاہوں کو لعنت فرمائی ہے، تو یہاں فروج سے مراد جو ہے شرم گاہ والے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ نے ان شرمگاہ والیوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو گھوڑے پر سواری کریں، علی السروج، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھو فروج سے مراد جو ہے وہ اصحاب فروج ہے، تو ثابت ہو گیا کہ یہاں پر دیکھو ہاں اس سے جو ہے پورا بدن جو ہے مراد لیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب آزادی کی نسبت فرج کی طرف کرنا ایسا ہے جیسے پورے بدن کی طرف نسبت کرنا، لیکن برخلاف ذکر تو اس کا استعمال جو ہے وہ تمام بدن کے لیے نہیں ہے، تو آزادی کی نسبت اس کی طرف وہ بدن کی طرف نسبت کرنے کی طرح نہیں ہوگی، اس وجہ سے غلام آزاد نہیں ہوگا اگر اس کی آزادی ذکر کی طرف منسوب کر دی۔ وہی فرماتے ہیں لأن الاول، اس لیے کہ پہلے کے ذریعے تو یعبر عن الکل، کل کی تعبیر ہوتی ہے، دوسرے کے ذریعے نہیں۔ ولو قال، اور اگر کہا اتقک علی واجب لا یعتق بخلاف طلاقک علی واجب، فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا کسی نے کہ تیری آزادی مجھ پر واجب ہے تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا، لیکن اگر کہا عورت سے کہ تیری طلاق مجھ پر واجب ہے، تجھ کو طلاق دینا تیری طلاق مجھ پر واجب ہے، تو اب وہ عورت پر طلاق پڑ جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس میں پڑ رہی ہے تو وہ آزاد ہونا چاہیے۔ فرق کیوں ہے؟ فرماتے ہیں فرق ہے لأن الاول یوصف بہ، اس لیے کہ اول یعنی آزادی کو جو ہے وہ وجوب سے موصوف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وجوب سے موصوف ہوتا ہے کہ تیری آزادی جو ہے وہ مجھ پر واجب ہے، تیرا آزاد کرنا مجھ پر واجب ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے نا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یعنی تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے غلام کو آزاد کرنا، تو اس کا مطلب، اور طلاق جو ہے وہ طلاق وجوب سے موصوف نہیں ہوتا ہے کہ طلاق دینا واجب ہو، طلاق دو، طلاق دینا واجب ہے، یہ نہیں ہے دیکھو، کیونکہ طلاق تو ابغض المباحات ہے، ٹھیک ہے، تو طلاق جو ہے واجب نہیں ہے، تو اگر یہ کہہ دیا اس نے تیری طلاق مجھ پر واجب ہے تو اسے محمول کیا جائے گا حکم، ٹھیک ہے، تو اس حکم پر جو ہے محمول کیا جائے گا، تو اس کا مطلب تیری طلاق کا حکم مجھ پر واجب ہے، طلاق کا حکم کیا؟ وقوع طلاق، تو تجھے طلاق دینا مجھ پر واجب ہے، تو اس کا مطلب طلاق وقوع طلاق جب مراد لے لیا تو ظاہر سی بات ہے عورت پر طلاق پڑ جائے گی۔ لأن الاول یوصف بہ، اس لیے کہ آزادی کو تو وجوب سے موصوف کیا جاتا ہے کہ طلاق دینا واجب ہو، وہ اطاق واجب ہو، نہ کہ دوسرے کو۔ ولو قالا، اور اگر کسی نے کہا کل عبد اشتریہ فہو حر، کہ جس غلام کو میں خریدوں وہ آزاد ہے، فاشتراہ فاسدا، تو غلام کو بیع فاسد کے طور پر خریدا، ثم صحیحا، پھر بیع صحیح کے طور پر خریدا، لا یعتق، تو وہ آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے یہ کہا نا جس غلام کو میں خریدوں وہ آزاد، تو اس نے جب پہلے خریدا ہے تو وہ بیع فاسد کے طور پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی آزاد نہیں ہوگا۔ وفی النکاح تطلق، اور نکاح کی صورت میں اگر ایسا کہا ہے کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس پر طلاق ہے، پھر نکاح فاسد کیا، بعد میں نکاح صحیح کیا، تو جو ہے طلاق پڑ جائے گی، تو نکاح میں جو ہے تو طلق، عورت پر طلاق ہو جائے گی۔ تو فتح فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ لانحلال الیمین فی الاول بالفاسد بخلاف الثانی، تو اس کا مطلب پہلی والی صورت میں اس نے فاسد طریقے سے خرید لیا ہے تو اس کی قسم پوری ہو گئی ہے، تو پھر صحیح طور پر اس نے خرید لیا تو آزاد کیوں ہوگا پھر وہ؟ لیکن دوسری والی صورت نکاح کی صورت میں نکاح فاسد سے جو ہے وہ قسم پوری نہیں ہوئی، تو اس نے جب نکاح صحیح کیا ہے تب قسم پوری ہوئی تو وقوع طلاق ہو گیا، تو وہی فرماتے ہیں لانحلال الیمین فی الاول، تو بتانے پہلی والی صورت میں کہ غلام کو خریدو تو آزاد، تو اس صورت میں قسم پوری ہو جائے گی بالفاسد، بیع فاسد کے ذریعے، تو اب
بیع صحیح کے طور پر اس نے خریدا تو آزاد نہیں ہوگا. بخلاف ثانی، برخلاف دوسرا مسئلہ نکاح کے کہ اس میں نکاح فاسد اگر کیا ہے تو قسم پوری نہیں ہوئی تو وقوع طلاق نہیں ہوگا، لیکن نکاح صحیح کیا ہے تب قسم جو ہے وہ پوری ہوئی ہے اور تو وقوع طلاق ہو جائے گا. فرماتے ہیں اعتقا احد عبدیہ ثم قال لم اعن ھذا یعتق الاخر. اگر کسی نے اپنے 2 غلاموں کو آزاد کیا پھر یہ کہا کہ میں نے اس کو مراد نہیں لیا ہے، تو 2 غلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا. اچھا، یہ اعتقا احد عبدیہ یہ ہے کہ یعنی آقا نے اپنے 2 غلاموں میں سے ایک کو آزاد کر دیا کہ میرے 2 غلاموں میں سے ایک آزاد، پھر کہا لم اعن ھذا میں نے اس کو مراد نہیں لیا، تو اس کا مطلب دوسرے کو مراد لیا ہے تو دوسرا متعین ہو جائے گا، دوسرا آزاد ہو جائے گا. ایسے ہی طلاق میں کہا میری 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق، پھر کہا میں نے اس کو مراد نہیں لیا تو دوسری متعین ہو جائے گی. بخلاف ہی فی الاقرار، برخلاف اقرار میں اگر ایسا کہا ہے کہ 2 لوگوں میں سے ایک کے مجھ پر جو ہے 1000 روپے ہیں، تو اب یہ کہہ دیا کہ اس کے مجھ پر نہیں ہے 1000 روپے ایک شخص کے، تو ایسا نہیں کہ دوسرے والے پر ہو جائیں. وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ تو دوسرا متعین نہیں ہوگا. لِأَنَّ الْبَيَانَ وَاجِبٌ فِيهِمَا اس لیے کہ دونوں میں جو ہے بیان اور وضاحت یہ ضروری ہے کہ دونوں کے بارے میں وہ وضاحت کرے کہ اس پر بھی ہے اور اس پر بھی ہے، یا اس پر نہیں ہے تو اس پر بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں فَكَانَ مُتَعَيَّنًا إِقَامَةً لَهُ تو دونوں کے تعلق سے وضاحت ضروری ہے، تو اس واجب کو قائم کرنے سے ہی جو ہے تعین ہوگی، اس کے بغیر جو ہے وہ تعین نہیں ہوگی.